یہ آن لائن ورکنگ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کی خواہش رہتی ہے کہ گھر بیٹھ کر پیسے کیسے کمائے جائیں، لیکن اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں ہم ڈیفرنٹ جگہوں پر جہاں پہ پیسے انویسٹ نہیں کرنا ہوتے ہیں وہاں پہ پیسے دے کر وہاں پہ پیسے جمع کروا کر ہمیں لگتا ہے کہ 5 بندے ہم لے کر آئیں گے، 5 بندے وہ آگے سے لے کر آئیں گے، وہ پیسے دیں گے تو ہماری انکم آنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ فراڈ کے، اسکیم کے ڈیفرنٹ طریقہ کار ہیں جس سے مجھے لگتا ہے سب جو ہے ایک بار جو ہے ان کے لپیٹ میں ہم آئے ہوں گے۔ خواتین کے لیے یہ سب چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کو 1 سے یا 2 بار چانس دیا جاتا ہے، انہوں نے اپنی پیسوں سے جمع کر کے جو ہے کہیں پہ انویسٹ کرنے ہوتے ہیں، پھر دوبارہ سے ان کا ریلائے دوبارہ بنوانا فیملی کے طور پر، یعنی کہ فیملی کو دوبارہ اس میں انوالو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے اگر آپ آن لائن گھر بیٹھ کر پیسے کمانا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں اوتھینٹک سورس کیا ہے، آپ دیکھیں آپ کے پاس سکلز کیا ہے، کس میں اپنے آپ کو امپروو کر کے آپ اچھی جگہ پر کام کر سکتے ہیں، نہ کہ ڈیفرنٹ آپ دیکھتے ہیں ایڈز آ رہے ہیں، اس لنک کو اتنی بار کلک کرنا ہے، آپ نے اتنے لوگ لے کر آنے ہیں، 5000 پہلے دینے ہیں، آپ کی کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ ان سب چیزوں میں پڑھنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب میاں فریاد صاحب جو کہ چیئرمین ہیں ملٹائی ووڈ فرنیچر کمپنی کے اور ڈیجیٹل سولز IT کمپنی کے CEO ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سر بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے فرسٹلی۔ سیکنڈلی سر، آپ کافی ٹائم سے جو ہے جتنے بھی ینگ جنریشن ہیں ان کو گائیڈ کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ آن لائن پیسے کمانا اتنا مشکل نہیں ہے، بس آپ کو رائٹ ڈائریکشن جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے مرچنٹ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ جن کے کریانہ سٹورز موجود ہیں، اور ایز کمپیئر ٹو جو آن لائن جو ہے اپنا بزنس جو ہے وہ سارا اس پہ لے کر آ گئے ہیں، ٹک ٹاک پہ، ڈیجیٹل اکاؤنٹس پہ، فیس بک پر، وہ زیادہ ارن کر رہے ہیں، وہ بیٹھ کر صرف گاہک کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے دن میں اگر مجھے 10 گاہک آ گئے تو میری یہی روزی ہے، جبکہ ان کو جو آن لائن کام کرے ان کو پتہ ہے اگر یہاں سے 5 بھی آ جائیں مجھے 20 وہاں سے آرڈر آ رہے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ بتائیں کہ ہم مزید جیسے اس کے بارے میں اویئرنیس کیسے دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ اکرم۔ Our pleasure to have you۔ ایکچولی اس وقت جو موجودہ دور ہے یہ ہے IT کا دور، اور جو ہمارے ٹیپیکل طریقے ہیں اب وہ زیادہ دیر چلنے والے نہیں ہیں۔ اب وہ ہمارے ٹریڈر حضرات جو ہے وہ حالات کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ اب اپنے بزنس کو جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بزنس سفر کرنا شروع ہو گیا ہے، اور بجائے کہ بزنس گرو کرنے کے بزنس ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ وہ آج بھی وہ پرانے ٹیپیکل طریقوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آج بھی اپنے آپ کو لیٹسٹ ٹولز کے ساتھ اپ گریڈ نہیں کرنا چاہ رہے، جس وجہ سے ان کے بزنس جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ سلو ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ میں بزنس کمیونٹی میں ایسے بے شمار افراد کو جانتا ہوں کہ جو اب ہر وقت جو ہے نا وہ ایک ہی حالات کا رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ جی بزنس جو ہے نا وہ سلو ہو گئے ہیں، لوگوں کی بائنگ پاور ختم ہو گئی ہے، لوگ جو ہے نا وہ اب اچھی چیزیں افورڈ نہیں کرتے۔ حالانکہ ان کی اپروچ بدل گئی ہے سر، ایکچولی ان کی اپروچ بدل گئی ہے، اور وہ ابھی بھی اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے۔ میں ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ یہ بات کرتا ہوں، لاہور چیمبر میں بیٹھ کے بھی میں یہ بات کرتا ہوں، ڈیفرنٹ اور چینلز کے اوپر بھی یہ کہتا ہوں کہ خدارا اپنے آپ کو چینج کریں۔ آپ جو ہے وہ لیٹسٹ ٹولز کو اپ گریڈ کریں گے تو ہم لوگ سروائیو کریں گے۔ بٹ ابھی تک جو ہے نا انفارچونیٹلی میں نے ایسے بھی بزنس مین دیکھے ہیں جو حلال حرام کے چکروں میں آج بھی پڑے ہوئے ہیں کہ جی بینکنگ سیکٹر کے ساتھ ہم نے کام نہیں کرنا، بینک حرام ہے۔ اچھا، ایسے بھی لوگ ابھی موجود ہیں؟ ایسے موجود ہیں مارکیٹوں کے اندر، اور بڑی مارکیٹوں کے اندر۔ یہ میرے ساتھ پچھلے دنوں ایک اتفاق ہوا، فیروز پور روڈ پہ ایک بڑا اچھا جو ہے وہ سینٹری کا سٹور ہے، میں نے اس سے کچھ چیزیں بائی کی، تو میں نے اسے کہا، میں کہ یار آپ اکاؤنٹ نمبر دیں میں آپ کو پیمنٹ ٹرانسفر کر دوں۔ تو انہوں نے کہا سوری یہ تو حرام ہے، ہم کیش ہی لیتے ہیں، ہم بینکنگ سیکٹر میں کام ہی نہیں کرتے۔ میں کہا یار یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اچھا خیر، میں نے اس سے وہ چیزیں جو ہے نا بائی نہیں کی، جس نے مجھے وہ سہولت دی میں نے اس سے جا کے بائی کر لی۔ اب آپ دیکھیں کہ ابھی تک ہم ان مسائل سے ہی نہیں نکل سکے، تو پھر ہم حالات کا رونا روئیں گے تو حالات کا قصور نہیں، ہمارا اپنا قصور ہے۔ اور اسی طرح ہی ابھی تک جو ہے وہ ہم آن لائن کی دنیا کو ویسٹیج آف منی سمجھتے ہیں۔ ہمارے بزنس کمیونٹی کا تھاٹ ابھی تک یہی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ سوشل میڈیا پہ پیسے ویسے ضائع کرنا ہوتا ہے۔ تو میں انہیں یہ گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ نے ایک آن لائن سٹور اگر آج بنا لیا ہے نا، آپ جو آن لائن سٹور ہے آپ اس سے اچھا ارن کر رہے ہیں، اگر دیکھا جائے آپ کی بھی جو فرنیچر جو ہے اس کی آؤٹ لیٹ ہے پراپر، تو اس کے علاوہ جو آپ آن لائن سے ارن کرتے ہیں تو وہ آپ ان کو بتاتے ہیں کہ میں کتنا ارن کرتا ہوں؟ میں ان کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ آنے والا جو فیوچر ہے، موجودہ دور اور فیوچر،
وہ ہے ہی آن لائن کا. اور ہماری کسٹمر کی اپروچ الحمدللہ کرنسی بھی چینج ہو رہی ہے. آپ ڈفرینٹ کرنسی آپ دیکھیں نا, ڈیجیٹل ہم یوز کر رہے ہیں, کیش بہت سب کم لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. اب ایک سائڈ کے اوپر تو جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, اور دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے نا آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ لیٹسٹ ٹولز کے ساتھ بینکنگ سیکٹر کے ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے, آپ نے آن لائن پیمنٹس کو اپ گریڈ کرنا ہے. اگر یہ سارے ٹولز ہم یوز کرنا شروع کر دیں تو پھر ملٹی ووڈ فرنیچر کی صورت میں آپ کے سامنے ایک بڑی اچھی اگزامپل موجود ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں ہماری اس وقت کوئی 85% سیلز پورے پاکستان میں آن لائن سیلنگ ہے. آپ بلیو کریں, ہم نے ایسے علاقے کبھی شاید دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا جہاں پہ ہم نے فرنیچر جو ہے نا وہ بھیجا ہے اور وہ لوگ ہمیں آن لائن ہی اپروچ کرتے ہیں. اس میں ہم نے کیا کیا کہ ملٹی ووڈ فرنیچر نے اپنے SEO کو بہت مضبوط کیا. اب ہماری بزنس کمیونٹی میں میجورٹی لوگ SEO کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یار نہیں, اچھا چلو سوشل میڈیا تو ہو گیا, یہ SEO کیا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ SEO اگر ہمارا سٹرونگ ہے, ہمارے کو 100+ کی ورڈز ایسے ہیں جو گوگل کی دنیا میں فرسٹ پیج پہ رینک کر رہے ہیں. سرچ انجن آپٹیمائزیشن. اب جب آپ کے کو 100+ کی ورڈز فرسٹ پیج پہ رینک کریں گے تو مسٹ بھی آپ سرچنگ انجن میں آئیں گے. اور پورے پاکستان کے اندر, ایون ابراڈ کے اندر بھی لوگ آفس فرنیچر کے حوالے سے آپ کو سرچ کریں گے, کوئی صوفے کے حوالے سے, کوئی ویٹنگ چیئر کے حوالے سے, بار چیئر کے حوالے سے, تو آپ مسٹ بھی جو ہے وہ رینکنگ میں آئیں گے اور اس سے آپ کی سیلز بڑھنا شروع ہو جائیں گی. نہ کہ آپ جو ہے وہ اگر مکلور روڈ پہ بیٹھے ہیں, گلبرگ میں بیٹھے ہیں, شو روم پہ بیٹھے ہیں اور کسٹمر کا ویٹ کر رہے ہیں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا اپنی میٹا ایڈز اگر رن کرتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ اب ہر گھر میں ایزیلی پہنچ سکتے ہیں. تو یہ بیسک ٹولز ہیں جن کو اگر ہم اپلائی کریں تو ہم اپنے بزنس کو بہت زیادہ گرو کر سکتے ہیں. اور ابھی بھی پاکستان کے اندر ایسی کلاس موجود ہے جو ایکسپینسو سے ایکسپینسو چیزیں بائی کر سکتی ہے. ہم نے پچھلے دنوں ایک AI چیئر جو ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کروائی, تو اس کا کمال یہ تھا کہ وہ کافی ایکسپینسو تھی. وائس آپریٹنگ چیئر تھی, آپ کمانڈ دیتے ہیں, وہ آپ کو اس کی کمانڈ کو اوبے کرتے ہوئے چلتی ہے. تو میں اپنے مائنڈ سیٹ میں لایا کہ یہ مجھے کم از کم 1 سال کا سٹاک میرے پاس ہے. بٹ جب میں نے اس کو میڈیا کو ساتھ جو ہے نا وہ چلایا اور کچھ ٹی وی چینلز کے اوپر بھی ہم نے جو ہے نا اس کی وہ ایڈ وغیرہ اور اس کو جو ہے نا وہ ہم نے کیا, تو آپ بلیو کریں کہ وہ 1 سال کا سٹاک جو ہے وہ 15 دن میں ہمارا سیل ہو گیا. تو یہ ہے میڈیا کی پاور. وہ ہاں بالکل اس طرح سے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور جو لوگ اس سے نہیں جڑے ہوئے ہیں ان کو لازمی اس سے جڑنا چاہیے. اچھا, ہم بات کرتے ہیں خواتین کے بارے سے, کیونکہ میں نے وہ سٹارٹ میں دیا تھا. بہت ساری خواتین جو ہیں وہ گھر بیٹھ کر پیسے کمانا چاہتی ہیں. ان کا یہ بھی ہوتا ہے ڈفرینٹ اسکیمز وغیرہ, جیسے ہم نے کہا کہیں پہ انویسٹ کر دیا جائے, 5,000 پہلے مانگتے ہیں, پھر کلاسز دی جاتی ہے اینڈ آل تھنگس. تو اس کے بارے میں وہ خواتین کیسے اپنا بزنس کوئی چھوٹا موٹا سٹارٹ کر سکتی ہیں؟ اچھا, خواتین کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھ کے اچھی کوکنگ کر سکتی ہیں تو وہ اپنی اچھی کوکنگ کے جو ہے وہ اپنے گھر سے واٹس ایپ سے شروع کر لیں. اگر ان کے پاس کوئی سورس نہیں ہے آن لائن کے تو وہ واٹس ایپ کے اوپر سٹوری پہ لگا دیں اپنی وہ آئٹم, اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کا کلپ بنا کے, وہ ایون آپ کے جو ہے نا وہ بریانی ہے, آپ اس میں جو ہے نا وہ اچھی ایکسپرٹی جو ہے نا وہ پاستا میں رکھتے ہیں, آپ کوئی اور چیز اچھی بنا سکتے ہیں, تو آپ اس کو بنا کے واٹس ایپ کے ڈیفرنٹ گروپوں میں شیئر کرنا شروع کر دیں. آپ واٹس ایپ کی سٹوری پہ لگائیں, آپ براڈ کاسٹ پہ گروپ بنائیں, اس میں آپ اپنے لوگوں کو جو ہے نا وہ شیئر کریں. اس میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ محنت میں عظمت ہے, محنت میں شرم نہیں کر رہی. ہمارے یہاں پہ معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اس کو انسلٹنگ سمجھتے ہیں کہ اچھا ریلیٹیوز کیا سمجھیں گے, اس نے بریانی بیچنا شروع کر دیا. ہم نے پتہ کیا کیا ہوا ہے, ہم نے ڈیفرینشیٹ کر دیا, کیٹیگرائز کر دیا ہوا ہے. یہ شعبہ, یہ پیشہ اچھا ہے, یہ فرسٹ پہ, یہ سیکنڈ پہ ہے, یہ تھرڈ پہ ہے. کوئی کام برا نہیں ہے اگر آپ کر رہے ہیں محنت, کیونکہ رشتہ دار تو آپ کو پیسہ دے نہیں رہے ہیں, آپ نے خود کر کے کمانا ہے, تو پھر کیسی شرم. تو اب اس میں یہ ہے کہ فوڈ آئٹم آپ جو ہے وہ اس کو واٹس ایپ سے شروع کریں, پھر اس کے بعد انسٹاگرام سے شروع کر لیں, فیس بک سے شروع کر دیں, ایڈز نہ بھی رن کریں, اپنی پوسٹیں لگانا شروع کر دیں. تو اس سے ڈے بائی ڈے آپ کی آن لائن پریزنس جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بیٹر ہونا شروع ہو جائے گی, اور فائنلی آپ اس میں سکسیزفل ہو جائیں گے. اور اسی طرح ہی آپ آن لائن کلاسز جو ہے, ہماری کئی مائیں بہنیں جو ہیں انہوں نے وہ قرآن پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ قرآن کی آن لائن کلاسز ورلڈ وائڈ بھی جو ہے نا وہ اپنی دے سکتی ہیں. قرآن جو ہے آن لائن بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی سٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہے خواتین کو, تو ان کو چاہیے کہ وہ آن لائن جو ہے وہ لوگوں کو ٹریننگ دینا شروع کر دیں.
ٹھیک ہے، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو خواتین گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہیں. پھر اسی طرح ہماری جو ینگ جنریشن ہے، میں نے دیکھا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ آئی ٹی کی ٹریننگ لے رہی ہیں، ای کامرس کی ٹریننگ لے رہی ہیں، ویب ڈیولپر بن رہی ہیں اور کنٹینٹ رائٹر بن رہی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آج جو ہماری ٹک ٹاکر ایسی بھی ہیں جو اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہمارا کنٹینٹ چلے گا، یا وہ سمجھتی ہیں کہ اچھا ہم گانے پہ ڈانس کریں گے تو ہمارا کنٹینٹ چلے گا. ایسا نہیں ہے. اگر آپ اس کے اوپر پازیٹیو کنٹینٹ بھی دینا شروع کر دیں اور آپ اس کے اندر جو ہے پازیٹیو چیزیں دینا شروع کر دیں تو وہ بھی چلتی ہیں. آڈینس تو دونوں طرح کے موجود ہیں. اس میں ہمیں اگر پازیٹیو چیزیں جو ہے اس میں ہم لے کے چلتے ہیں. ہماری بچیاں جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ایکسپرٹیز جو ہے نا وہ دکھا سکتی ہیں تو وہ دکھائیں کہ وہ جو ہے وہ ایس ای او کو کیسے کر سکتی ہیں، ویب ڈیولپمنٹ کیسے کر سکتی ہیں، وہ گرافک ڈیزائننگ کیسے کر سکتی ہیں، وہ ویڈیو ایڈیٹر کیسے اچھی بن سکتی ہیں. تو وہ سروسز جب دکھائیں گی تو وہ سروسز ان کی جو ہے وہ لوگ اس کو جب دیکھیں گے تو وہ ان سے وہ سروسز جو ہے وہ بائی کریں گے، اور اس طرح بھی ان کا ایک اچھا روزگار گھر بیٹھ کے جو ہے نا وہ اس کو چلا سکتی ہیں. تو اس میں الحمدللہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے ڈیجیٹل سولز کے نام سے، ہم وہاں پہ بھی بچیوں کو اسی طرح ہی ٹریننگز دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنی سروسز کو سیل کریں. اور اس کی کوئی چارجز وغیرہ نہیں ہوتے جو ہم ٹریننگ دی جاتی ہے؟ وداؤٹ اینی کاسٹ ہم بچوں کو وہاں پہ سکھاتے ہیں، اور الحمدللہ کو 200 پلس بچیاں سیکھ کے پھر وہ آن جاب بھی گئے ہیں. ہم نے کوشش کی اور لوگوں کو ہم نے کہا، بزنس کمیونٹی میں کہا کہ یار آپ میرٹ چیک کریں، آپ بچوں کی سکل چیک کریں فزیکلی کہ ان کی پریکٹس کیا ہے. کیونکہ ہم بچوں کو لیکچر نہیں دیتے بلکہ ڈیجیٹل سول کے پلیٹ فارم سے ہم بچوں کو جو ہے وہ فزیکلی ٹریننگ دیتے ہیں. صبح 9 بجے بچے آتے ہیں، شام کو 5 بجے تک وہ پریکٹس کرتے ہیں. ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہم ان کو دیتے ہیں، اس کے اوپر ان کی اتنی ایکسپرٹیز ہو جاتی ہیں کہ آفٹر 3 منتھ جو ہے وہ بچہ کسی بھی کمپنی میں جا کے انٹرویو دیتا ہے وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی وہ فزیکلی پریکٹس ہے اور اس کو نالج ہے ان چیزوں کا. تو اصل چیز یہ ہے کہ جب پریکٹس کر کے بچے اور بچیاں جو ہے وہ کام کو کرتے ہیں اور اپنا اس میں پیشن ایڈ کرتے ہیں، شوق ایڈ کرتے ہیں، تو پھر وہ مسٹ بھی سکسیزفل ہوتے ہیں. تو اس سے بڑی اچھی ارننگ ہو سکتی ہے. ابھی یہ جو حالیہ پاکستان اور انڈیا کی یہ جو جنگ چل رہی تھی، اس میں نے دیکھا ہے کہ بھارت کا دماغ خراب ہونے کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ان کی ایکسپورٹ جو ہے آئی ٹی کی وہ بہت زیادہ ہے. اس سے ان کی معیشت بہت زیادہ سٹرونگ ہوئی. تو یہی وجہ ہے کہ معیشت سٹرونگ ہوئی اور ان کا دماغ خراب ہو گیا اور انہوں نے پاکستان کو کمزور سمجھ لیا. جبکہ یہی چیز ہم پاکستان میں بھی چاہتے ہیں کہ ہماری آئی ٹی بہت سٹرونگ ہو. لیکن ہماری آئی ٹی نے ان کا 70% بجلی کا جو نظام ہے وہ ہیک کر کے دکھا دیا. اور ہمیں کیا چاہیے؟ یہ صرف ہمیں سپرفیشل باتیں پتہ ہوتی ہیں کہ شاید ہم کسی سے پیچھے ہیں، اور اندر کھاتے جو ہے ہمارے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں، جتنے بھی کام کر رہے ہیں، جین زی جنریشن ہے، انہوں نے اپنا بھرپور کردار جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں اس ٹائم میں، اس ٹینیور میں جہاں ضرورت تھی وہاں پہ دیا ہے اور اس طرح سے لے کر چل رہے ہیں. اچھا، اس میں ابھی بھی ضرورت ہے. ابھی بھی ہمارے پاس جو ہے یہ ہماری جو ایکسپرٹ ٹیمز ہیں انہوں نے ماشاءاللہ اپنا بہت اچھا رول پلے کیا. بٹ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ جو ہے وہ اپنی آئی ٹی کو گورنمنٹ لیول پہ اچھے طریقے سے اپنی ینگ یوتھ کو سکھانا شروع کر دیں تو اقرا آپ بلیو کریں کہ اتنی اپرچونٹی اور پوٹینشیل باقی ہے ابھی کہ ہم لوگ اربوں ڈالر جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. شاید سعودیہ جو ہے نا وہ اپنے پیٹرول سے اتنی ایکسپورٹ نہیں کر سکتا جتنی ہماری ینگ یوتھ جو ہے نا وہ آئی ٹی سے جو ہے وہ ایکسپورٹ کر کے جو ہے نا وہ، اور اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو روزگار ملے گا اور یہاں پہ جو ہے وہ ڈالرز کی فراوانی ہوگی، ہماری معیشت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ کرنی ہے. اگر ہم یہ آئی ٹی کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ آئندہ 2 سالوں میں پاکستان کی جو ہے وہ تقدیر بدل جائے گی. بالکل ایسے ہے. بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، جیسے کہ کہا گیا، اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے، اگر آپ کو کچھ بھی کرنا آتا ہے، اپنا کام آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہارڈ ورکنگ اور سیکنڈ چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کنسسٹنسی. اگر آپ میں دونوں موجود ہیں تو اس کا جو پھل ہے آپ کو ضرور ملتا ہے. تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے